کے بآواز بلند اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید المرسلین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومقصر فضائلہم ومنکر ولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون صلوات مل کے پڑھیے محمد و آل محمد کی صلوات۔ جو لوگ خاک در بو تراب رکھتے ہیں، جو لوگ خاک در ابو تراب رکھتے ہیں، کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں۔ جو لوگ خاک در ابو تراب رکھتے ہیں، کہاں وہ قبر کی مٹی خراب رکھتے ہیں۔ بروز حشر کیا حساب و کتاب ہوگا لوگو، ہم بھی تو حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ ہم بھی تو حب علی بے حساب رکھتے ہیں۔ نبی کا عشق ولائے علی عزائے حسین، نبی کا عشق ولائے علی عزائے حسین، ہر ایک شے ہم بھی لاجواب رکھتے ہیں۔ سجی ہے بزم سلونی جو چاہو پوچھ لو تم بھی، ہر ایک سوال کا حیدر جواب رکھتے ہیں۔ ہر ایک سوال کا حیدر جواب رکھتے ہیں۔ وصی مصطفیٰ شیر خدا جناب امیر، وصی مصطفیٰ شیر خدا جناب امیر، ہمارے مولا بھی تو کیا کیا خطاب رکھتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سلام ہے ان چہروں پر جو ذکر علی سن کے کھل اٹھتے ہیں، سلام ہے ان آنکھوں پر جو غم حسین سن کے بہہ جاتی ہیں، سلام ہے ان قلوب پر جہاں پہ قبضہ حسین ابن علی کا ہے۔ یاد رکھیے گا ہماری گفتگو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ اور ان کی بقا کربلا کے گرد مسلسل طواف کر رہی ہے۔ اللہ نے ایک قانون بنایا ہے کائنات کا، جو دنیا میں جو کرے گا اس کی جزا یا سزا اللہ اسے دے گا۔ اچھے کام کرو گے تو جزا، برے کام کرو گے تو سزا۔ مگر اللہ نے قانون یہ بنایا کہ اس دنیا میں تمہاری مرضی ہے جو کرو، پھر آگے وہ کروں گا جو میری مرضی ہے۔ لیکن اگر تم نے دنیا میں وہ کیا جو میری مرضی ہے، پھر وہاں وہ کروں گا جو تیری مرضی ہے۔ اللہ ہر نیک عمل کی جزا بھی دے گا اور ہر برے عمل کی آخرت میں سزا بھی دے گا۔ مگر کچھ جرائم ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں بھی دے گا، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ ان میں سے ایک مجرم ہے شیطان، اس کو سزا دی ہے لعنت والی۔ لعنت مہلت نہیں، سزا ہے، اور اللہ نے یہ سزا شیطان کو بھی دی ہے، شیطانوں کو بھی دی ہے۔
شیطان کو بھی دی ہے، شیطانوں کو بھی دی ہے، نمرود کو بھی یہی سزا ملی ہے، فرعون کو بھی یہی سزا ملی۔ تمہید مکمل کروں، بات آگے بڑھاؤں، یہ جو شیطان کو اللہ نے رجیم بنایا ہے، لعنتی بنایا ہے، اس کا جرم کیا تھا؟ ایک سجدے کا انکار۔ پروردگار، دنیا میں اتنے لوگ ہیں جو تجھے مانتے ہی نہیں، جب مانتے نہیں تجھے سجدے بھی نہیں کرتے، تو نے انہیں تو لعنتی نہیں بنایا، تو نے اس ایک سجدہ نہ کرنے والے کو لعنتی بنایا، حالانکہ یہ پہلے تیرے اتنے سجدے کرتا تھا، ان سجدوں کی ہی لاج رکھ لے، تو نے ایک سجدہ نہ کرنے پہ لعنتی بنا دیا۔ پتہ چلا اس کا جرم ایک سجدے کا انکار نہیں تھا، اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے کا انکار تھا۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس نے یہی کہہ کے انکار کیا تھا کہ میں اسے سجدہ کروں، یہ مٹی کا بنا اور میں آگ کا بنا، میں اسے سجدہ کروں۔ اللہ مٹیریل نہیں گنواتا، نسبت گنواتا ہے۔ آج آپ نے جلوس نکالا، ماتم کیا، شبیہات نکلی، تو عزادار اور ماتمیوں کے درمیان بیٹھ کے فقرہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ شیطان جب بھی اللہ کی بھیجی ہوئی کسی معظم شے کی تعظیم کا انکار کرتا ہے تو یہی کہہ کے کرتا ہے یہ مٹی کا ہے، یہ لکڑی کا ہے، یہ لوہے کا ہے، یہ کپڑے کا ہے۔ ہم اس کا احترام کیسے کریں؟ توجہ چاہتا ہوں سامعین محترم، یاد رکھنا شبیہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کو کہتے ہیں عکس، اردو میں کہتے ہیں نقل۔ یہ جو ممبر ہے یہ والا جس پہ میں بیٹھا ہوں، کیا یہ وہی ممبر ہے جس پہ نبی بیٹھتے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ جس پہ نبی بیٹھتے تھے یہ اس کی شبیہ ہے۔ یہ جو مسجدوں میں محراب بنتے ہیں، کیا یہ وہی محراب ہے جو نبوی مسجد کے تھے؟ نہیں، یہ اس مسجد کے محرابوں کی شبیہ ہے۔ یہ جو مسجدوں میں مینار بنتے ہیں، کیا یہ وہی مینار ہے؟ نہیں، بلکہ ان میناروں کی شبیہ ہے۔ مجھے تو اس جاہل مولوی کی سمجھ نہیں آتی جو مسجد میں بیٹھ کے، شبیہ کے اوپر بیٹھ کے، شبیہ کے نیچے بیٹھ کے فتویٰ دیتا ہے کہ شبیہ دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھنا سامعین ولا وضع، اللہ نے اپنے دو خلیفے منوائے، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ، ایک خود منوایا، ایک محمد سے کہہ کے منوایا، یا ایھا الرسول، اے پہنچانے والے، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دے وہ پیغام جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پہ نازل کیا گیا۔ بھائی ہوگا کوئی پیغام لیکن اتنا اہم تھا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ میں دیکھ رہا تھا یہ کون سا پیغام ہوگا کہ نبی کو دھمکی دی جا رہی ہے اگر تو نے علی نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ خدا کی قسم تاریخ نے یہ منظر دکھایا، غدیر کا میدان تھا، ذات وحدت کا فرمان تھا، پالان پہ پالان تھا، جبرائیل درمیان تھا، پالانوں پہ نبیوں کا سلطان تھا، ہاتھ میں کل ایمان تھا۔ جو خوش ہوا وہ سلیمان تھا، جو جل گیا وہ شیطان۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شیطان نے کیا غلطی کی؟ اللہ کو مانا، اللہ کی نہیں مانی۔ اور میں گزشتہ تقاریر میں کہہ چکا ہوں، جو اللہ کو مانتے ہیں وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، جو اللہ کی مانتے ہیں وہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ۔
تھوڑا سا پڑھ لیں اور پڑھوں گا آج میں کم، ویسے ٹائم بھی کافی ہو گیا۔ اچھا، نبی کا کام ہے، رسول کا کام ہے پہنچانا، رسول کا کام ہی رسالت ہے، تو رسالت کا مطلب ہی پہنچانا ہے۔ جو پہنچانے والا ہے نا، اس سے اللہ فرما رہا ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ حالانکہ پہلے یہی رسول نمازیں پہنچا چکا ہے، روزے پہنچا چکا ہے، حج پہنچا چکا ہے، زکاتیں پہنچا چکا ہے، لیکن اب جب باری آئی ولایت علی کی، اگر تو نے علی نہ پہنچایا، نہ نماز پہنچائی، نہ روز، تھک تو نہیں گئے، نہ روزہ پہنچایا، نہ حج۔ رسول کا کام ہے پہنچانا، امت کا کام ہے ماننا۔ جو رسول پہنچائے امت کو چاہیے وہ مانے۔ تو فکرہ کہنے دو، رسول اگر علی نہ پہنچائے، نہ نماز پہنچائی، نہ روزہ پہنچایا، نہ حج پہنچایا، اور اگر امت علی نہ مانے، نہ نماز مانی، نہ روزہ مانی، یاد رکھنا میرے علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، علی کے بغیر کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے۔ دنیا میں بھی علی ہی کام آئیں گے، آخرت میں بھی علی ہی کام آئیں گے۔ میرا لاکھوں سلام مادر حیدر کرار جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ پہ۔ روایت کہتی ہے جب شہزادی کا انتقال ہوا، رسول خدا نے اپنی ابا کا کفن دے کے اپنی اسماء کو لحد میں اپنے ہاتھوں سے اتارا۔ تعویذ قبر بند کرنے کے بعد محمد نے قبر پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار فرمایا تھا، ابنو کے ابنو کے ابنو کے، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ صحابہ ایسے ہی پریشان ہو گئے جیسے یہ والا محلہ پریشان بیٹھا ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں، تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا؟ نبی نے فرمایا ابھی ابھی منکر و نکیر آئے تھے، میری ماں سے سوال کرنے لگے، ماں ربو کے، بتا تیرا رب کون ہے؟ میری ماں نے کہا اللہ ربی۔ پھر انہوں نے پوچھا من نبی جو کے، تیرا نبی کون ہے؟ میری ماں نے کہا محمد النبی جی۔ اب ملائکہ سوال کر بیٹھے ہیں، من اماموں کے، بتا تیرا امام کون ہے؟ ماں شرما رہی تھی، علی کے نوکروں کیسے بتاؤں، میرا بیٹا ہی میرا امام ہے، میں حیدر کی ماں ہوں۔ میں ماں سے کہہ رہا تھا اماں شرما نہیں، کہہ دے تیرا بیٹا تیرا بیٹا تیرا بیٹا۔ کیا منظر ہوگا قبر فاطمہ بنت اسد کا جب علی کی ماں علی کے نوکروں سے کہہ رہی ہوگی میں علی کی ماں، میں حیدر کی ماں، میں علی کی ماں۔ جملہ کہنے دو، ارے قبر میں جا کے جب علی کی ماں کا علی کے بغیر گزارا نہیں، امت کی ماں کا گزارا کیا؟ علی کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ ایک روایت میرے لبوں پہ آ گئی ہے، پڑھ دوں؟ نبی کریم تشریف فرما ہے، دائیں جانب میرے مولا علی بھی ہیں، بائیں جانب بھی 1-2 بندے بیٹھے ہیں، ٹائم نہیں ہے ورنہ نام لے لیتا۔ اچانک ایک سائل آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میری ایک حاجت ہے، دعا کیجئے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ یا علی، جی یا رسول اللہ، قریب آئیے، فلاں فلاں آپ بھی آئیے، وہ بھی آگے، میں اس کے حق میں دعا کروں گا، تم آمین کہنا۔ اب نبی نے دست دعا بلند کیے تو فرمانے لگے اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ جو ساتھ ملا اس کو سلام، جو نہیں ملے ان کو بھی ساتھ ملانا ہے۔ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ 2 دن گزر گئے، پھر ایک سائل آیا، اس نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ حاجت ہے، دعا کیجیے۔ نبی نے پھر علی کو بھی بلایا، انہیں بھی بلایا، پھر فرمایا اللہم ارحم علی فلان بحق علی۔ اے اللہ تجھے علی کا واسطہ فلاں پہ رحم کر۔ چند دن گزرے کہ مولا علی خود آ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری حاجت ہے، میں چاہتا ہوں دعا آپ سے کرواؤں۔
اب جو پہلے بیٹھے ہوتے تھے وہ آج بھی تھے. انہوں نے دل ہی دل میں کہا اور ایک دوسرے سے بھی کہنے لگے کہ بھائی پہلے کوئی آتا تھا علی پاس ہوتے تھے, نبی علی کا نام لیتے تھے, آج تو علی خود آ گئے, یا تو پاس بیٹھا ہے یا میں پاس بیٹھا ہوں یا تیرا نام لیں گے, قربان جاؤں ان حسرتوں پہ, یا میرا نام لیں گے. اب علی سامنے بیٹھے ہیں, یہ نبی بیٹھے ہیں, وہ بھی آ گئے کہ اب یا تو تیرا نام یا میرا نام. نبی نے ان سے بھی کہا دعا کے لیے ہاتھ بلند کرو, علی کے حق میں دعا کریں. سب نے یوں ہاتھ بلند کیے. پہلے دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم ارحم, ہاتھ کھول کے بیٹھو جو باندھ کے بیٹھے ہو, اللہم ارحم, ایکٹیو ہو جاؤ, ایکٹیو ہو جاؤ. پہلے دعا کیا ہوتی تھی؟ اللہم ارحم علی فلان بحق علی. آج دعا کی اللہم ارحم علی علی بحق علی. اے اللہ تجھے علی کا واسطہ علی پہ رحم کر. وہ جو دلوں کی حسرت تھی لبوں پہ آ گئی, یا رسول اللہ کوئی آئے تو بھی واسطہ علی کا, علی کے لیے دعا پھر واسطہ علی کا. نبی نے فرمایا خبردار, میں اپنے لیے بھی دعا کروں تو بھی واسطہ علی کا دیتا. اہمیت ولایت علی تھا. اگر تو نے یہ نہ کیا تو گویا کچھ بھی نہ کیا. حج سے واپس آ رہے تھے, میرے نبی نے مجمع اکٹھا کیا. علی کے ذکر کے لیے مجمع اکٹھا کرنا یہ نبی کی سنت ہے, اور اکٹھا ہو جانا یہ صحابہ کی سنت ہے. اب پتہ چلا مجلسوں میں شیعوں کے ساتھ سنی بھی کیوں آ جاتے ہیں, انہیں پتا ہے علی کے ذکر میں اکٹھا ہونا صحابہ کی سنت ہے. اب جو مجلس علی میں نہ آئے سمجھو وہ سنت محمد کا بھی منکر ہے, سنت صحابہ کا بھی منکر ہے. اور ہم تمام سنی بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہاں آنے والا سنی بھائی یہاں کے سادات چودھری صاحبان بانیان کا مہمان نہیں ہے. جو اس چار دیواری میں آتا ہے وہ حسین ابن علی کا مہمان ہے. صلوات پڑھو مل کے بابا سے بلند. بار دیگر صلوات کی تلاوت فرمائیے مل کے. اچھا میں عرض کروں گا یا رسول اللہ اگر مجمع ہی چاہیے تھا تو دوران حج اعلان کر دیتے. سارے جو وہاں اکٹھے ہوئے تھے آخری چکر لگانے کے بعد فرما دیتے رک جاؤ ایک اعلان سن لو, مگر نہیں. اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے, نماز کی تبلیغ کے لیے نبی نے مجمع اکٹھا نہیں کیا, روزے کی تبلیغ کے لیے مجمع اکٹھا نہیں کیا. یہ اپنی جگہ واجبات مسلم ہیں, مگر اللہ جانے علی کیا ہے. نماز کا حکم آیا جو بندے بیٹھے تھے انہیں بتا دیا جا کے سب کو بتا دو. روزے کا حکم آیا جو بندے بیٹھے بتا دیا, مگر علی پہنچانے کے لیے مجمع اکٹھا کیا. اور کیا بھی کہاں؟ واپسی پہ ایک چوک میں. یہ موجیاں والا کے باہر کوئی چوک ہے مین, کیا نام ہے اس کا؟ علی چوک. کیا بات ہے. اب علی چوک ادھر رکشے کھڑے ہوتے ہیں, رکشے کھڑے ہوتے ہیں. اچھا علی چوک ہے, یقیناً اس کے چار راستے نکلتے ہوں گے, ایسا ہی ہے, رکشے بھی کھڑے ہیں ادھر. اب اگر دور دور کے مومنین آئے ہیں تو وہ یہاں کے بعد علی چوک میں جائیں گے, رکشوں میں بیٹھیں گے, کوئی راستہ ادھر جائے گا, کوئی ادھر جائے گا, کوئی چاروں طرف جائیں گے. ایسا ہی ہے بابا جی. اچھا حج سے واپسی پہ بھی ایک چوک آتا تھا, اس کا نام تھا خم. وہاں سے ایک رستہ بصرہ کو جاتا تھا, ایک یمن کو جاتا تھا, ایک مدینے کو جاتا تھا, درمیان میں یہ چوک تھا. جب وہاں پہنچے نا نبی نے سب کو اکٹھا کیا, آ جاؤ. بلال سے کہا کہہ دو حیا علی خیر العمل. بلال نے کہہ دیا حیا علی
سارے بولو حیا علی خیر العمل، آ جاؤ نیک عمل کی طرف۔ سب اکٹھے ہو گئے۔ دیکھیے پیغمبر نے 3 دن تک جلسہ کیا۔ یا رسول اللہ آپ کی حکمت سمجھ سے بالاتر ہے، اگر علی پہنچانا ہی تھا دوران حج پہنچا دیتے، اگر بعد میں پہنچانا تھا تو 1 دن لگاتے اور بات ختم کرتے، یہ 3 دن تک بندے کیوں کھڑے کیے؟ اور مجھے یقین ہے اگر اس دور میں رکشے ہوتے نبی پارکنگ کے لیے جگہ علیحدہ بنواتے کہ رک جاؤ۔ رکشے نہیں تھے، صرف اونٹ تھے، انہیں رکوانے کے لیے یوں کیا کہ یہاں سے پلان ہی اتار دو تاکہ کوئی تشریف نہ لے جائے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ پلان اتار دیے۔ اب 3 دن تک صحابہ وہیں پہ رہے، علی علی سنتے رہے۔ 3 دن کے بعد گھروں کو گئے۔ دیکھیے جب کوئی حج کرنے جاتا ہے نا، یا آپ کے گھر کا کوئی فرد زیارت کے لیے جاتا ہے، یا کہیں بھی آؤٹ آف کنٹری بائی ایئر سفر کرتا ہے، تو وہ واپسی کی فلائٹ کا ضرور بتاتا ہے کہ اتنے بجے میری واپسی ہوگی، اتنے بجے میں گھر پہنچ جاؤں گا۔ آپ نے حاجی کو بھیجا کعبے میں، جب اس کے واپسی کا ٹائم آیا آپ کو معلوم تھا، آپ سارے ایئرپورٹ لاہور پہ اکٹھے ہو گئے۔ 12 بجے کی فلائٹ ہے، 4 بجے اس نے وہاں لینڈ کرنا ہے، اور آپ ہار لے کے کھڑے ہو گئے کہ حاجی صاحب نکلیں گے ہم گلے میں ہاتھ ڈالیں گے۔ 4 بجے حاجی نے نکلنا تھا، ٹائم دیکھا 5 بج گئے، حاجی نہیں آیا۔ 6 بج گئے، حاجی نہیں آیا۔ 10 بج گئے، حاجی نہیں آیا۔ اب ہر بندہ پوچھے گا دیر کیوں ہوئی ہے، پھر وہ آ کے بتائے گا بھی کہ یہ وجہ ہوئی ہے۔ نبی نے جس تاریخ میں سب نے واپس آنا تھا نا، 3 دن روک دیا۔ 3 دن کے بعد صحابہ کرام گھر گئے۔ بیگم نے پہلا سوال کیا، کتھے رہ گئے سو؟ اب اگر نہ بتائیں تو بیوی شک کرے گی، کہیں اور تو نہیں نکل گئے میاں صاحب، لیکن سچ بتانا پڑے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بتانا پڑا، علی مولا بن گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، زندہ باد موجیاں والا۔ بھائی دوسرے گھر سے بھی یہی آواز۔ بیگم نے پوچھا میاں کہاں رہ گئے تھے؟ اس نے کہا علی مولا بن گئے۔ تیسرے گھر والی نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ بھائی علی مولا بن گئے۔ چوتھی نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ علی مولا بن گئے۔ 5ویں گھر کی نے پوچھا کہاں رہ گئے تھے؟ اب ہر گھر میں ایک ہی صدا ہے، علی مولا علی مولا علی مولا۔ نبی بھی یہی چاہتے تھے، گھر گھر میں، گلی گلی میں، چوک چوک میں، شہر شہر میں بس ایک ہی صدا ہو، علی مولا علی۔ جیو فرما رہے ہیں سورج سے بھی شدید ہے اعلان کی تپش، گرمی غدیر کی۔ تو کیرشاہ صاحب بڑا بڑا لوگوں نے اس پہ لکھا، بڑا بڑا بولا۔ ایک جملہ میرے حصے میں آیا شاہ جی، ایک جملہ کہ غدیر کے میدان کی گرمی جانتے ہیں کتنی تھی؟ میدان غدیر میں اس قدر گرمی تھی جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری۔ بھائی گرمی اللہ نے، اچھا میں ایک جگہ مجلس پڑھا تھا فیصل آباد میں، تو جی میں پھر کہہ دیتا ہوں، میدان غدیر میں اس قدر گرمی تھی، ہائے ہائے، جس کی آگ ابھی تک لوگوں کو لگی ہوئی ہے۔
لگی ہوئی ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے، آپ جانتے ہیں تازے تازے حاجی تھے، اور تازے حاجیوں کی خاص علامت ہے، اوپر سے بھی اللہ نے جلایا، نیچے سے ریت گرم۔ کچھ لوگوں نے پاؤں میں کپڑے لپیٹے تھے کہیں پاؤں میں چھالے نہ پڑ جائیں۔ فکرہ کہوں، کسی کا پاؤں جل رہا تھا، کسی کا دل جل رہا تھا۔ میں فیصل آباد میں مجلس پڑھا تھا تو ایک جوان نے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زمین بولی فلک بولا علی مولا علی مولا، پھر اس نے کہا مرے منکر مکے رولا علی مولا۔ لیکن میں نے اسے رو کے کہا تھا بھائی اب یہ بد دعا منکر کو نہ دینا، ہم تو کہتے ہیں یہ زندہ رہے۔ ذکر علی میں منکر علی کو جلا جلا کے ہی تو مزہ آتا ہے۔ ذکر علی میں منکر علی کو جلانا یہ سنت الہی ہے، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ یاد رکھیے گا سامعین محترم، ولایت علی ابن ابی طالب خیر العمل ہے۔ خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کے قلوب کو اللہ نے نور ولایت علی سے منور کیا ہے۔ اللہ یہ نعمت عظمیٰ ہر کسی کے حصے میں نہیں رکھتا۔ ہمارے ایک بھائی سرکار علامہ سفیر سجاد شیرازی گزشتہ برس یکم محرم کو جن کا انتقال ہوا تھا ایکسیڈنٹ کے دوران، میں نے یہ روایت ان سے سنی ہے۔ یقین کریں وہ کیا پنجابی میں کہتے ہیں، دل ٹھر جاتا ہے، ٹھر گیا، ٹھنڈ پہ گئی۔ نماز جنازہ میں زیادہ نہیں آج پڑھوں گا، سنیے گا جتنا پڑھ رہا ہوں۔ نماز جنازہ میں شیعہ حضرات ایک تکبیر پڑھتے ہیں، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، اے اللہ ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے سوائے یہ کہ یہ خیر پہ تھا۔ چھٹے امام کی خدمت میں بندہ آیا، کہنے لگا مولا کیا یہ جھوٹ نہیں ہو گیا؟ ہم جانتے ہیں یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ بے نمازی تھا، کئی گناہ اس میں پائے جاتے تھے، لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں یہ خیر پہ تھا، اس کے علاوہ ہم اس کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں۔ مولا نے فرمایا بتا یہ خیر سمجھتا ہے کیا ہے؟ کہتا نہیں مولا۔ مولا فرماتے ہیں خیر سے مراد ولایت علی ہے۔ ہم ہر مومن کی گواہی دیتے ہیں میرا اللہ اس کا کیا عمل ہے میں نہیں جانتا، یہ جانے تو جانے، اتنا جانتا ہوں یہ جو ہے نا یہ علی کا عاشق تھا، اس کی زندگی ولایت علی پہ، اس کی زندگی ولایت علی پہ گزری ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ وہ اسلام جو راتوں کی فضیلتوں سے بھرا ہوا تھا، شب معراج کی رات، شب ہجرت کی رات، شب قدر والی رات، راتوں والے اسلام میں جو دن بن کے چمکا اسے غدیر کہتے ہیں۔ اللہ نے شب معراج اپنی نشانیاں دکھا کے یہ بتایا کہ میں کون ہوں، شب ہجرت محمد کو بچا کے یہ بتایا محمد کون ہے، شب قدر قرآن بھیج کے یہ بتایا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے۔ علی کسی رات میں نہیں بتایا، دن کے اجالے میں بتایا کہ علی کون ہے۔ مولا سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، سوائے غم حسین کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ اور میرے جتنے بھی جوان عزیز بزرگ خدمت عزاداری بھی کر رہے ہیں، اور میری شاہ صاحب کی جو خدمت جس حوالے سے بھی ہو رہی ہے، مالک ان راتوں کے صدقے میں آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ تو کیر شاہ صاحب چودھری، سبتین بھائی اور وقار بھائی اور دیگر جتنے بھی عزیز جوان ہیں، مالک اور بزرگان ہیں، مالک سب کی نیک شرعی حاجات کو قبول فرمائے، رزق میں مالک برکت عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ ہے جو یکم محرم سے موجیوں والا میں پھنسا ہوا ہے،
اور مجھے روزانہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی وضاحت کر دیں، حالانکہ وضاحت میں کر چکا تھا کالے کپڑوں کے حوالے سے۔ وہ روزانہ مجھے کہا جاتا ہے، کبھی میسیج آتے ہیں، کبھی کوئی کہتا ہے کہ کوئی گڑبڑ ہوئی پڑی ہے کہ مولوی صاحب نے کیا کہہ دیا۔ بھائی میں نے یہ کہا تھا، اور میں نے اپنی طرف سے نہیں، تمام فقہا کے فتوے کی روشنی میں، آئمہ کے فرامین کی روشنی میں یہ عرض کیا ہے کہ کالا کپڑا اگر پہن کے نماز پڑھی جائے، اول تا آخر مکمل کالا سوٹ ہو، شلوار قمیص سارا، تو نماز مکروہ ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ کالا کپڑا آپ نے ایام سوگ میں پہنا ہے، ایام عزا میں پہنا ہے، معصوم کی شہادت کے دن پہنا ہے، معصوم کے غم میں پہن کے آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز مکروہ نہیں ہوتی، بلکہ نماز کو بھی معراج ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے آپ ویسے کالا سوٹ پہنتے ہیں تو نماز مکروہ ہے۔ اس میں مکروہ سے مراد حرام نہیں ہے، مکروہ کا مطلب باطل نہیں ہے، مکروہ کا یہ مطلب ہے کہ نہ کرنے سے بہتر ہے بس۔ مثلا جب آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد اعضائے وضو کو تولیے سے یا کسی بھی شے سے خشک کرنا مکروہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز باطل ہو جائے گی یا وضو باطل ہو جائے گا، وضو بھی آپ کا ٹھیک ہے، نماز بھی آپ کی ٹھیک ہے، لیکن روایات میں ہے کہ بہتر ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد ان اعضاء کو خشک نہ کریں۔ کیوں؟ جیسے جیسے وضو کا پانی اترتا ہے اس جگہ کے گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں۔ توجہ ہے؟ مکروہ کا صرف یہ مطلب، مکروہ کوئی زیادہ کوئی اتنا وہ گناہ نہیں ہے۔ یہ بھی عام حالت میں اگر کالا سوٹ پہنے تو نماز مکروہ ہے، ورنہ ایام عزا میں کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ بس اگر فضائل مجلس کا حصہ نہ ہوتا تو شاید میں ان دنوں نہ پڑھتا، لیکن چونکہ مجلس کا حصہ ہے، فضائل بھی پڑھنے ہیں، لیکن آپ جو سارے آج بیٹھے ہو نا، اب آپ رونے کے لیے آ گئے ہو۔ یقیناً ان راتوں میں آپ فضائل سننے نہیں آئے، آپ ایک دکھیاری ماں کو اس کے بچوں کا پرسہ دینے آئے ہو۔ سیاہ لباس زیب تن ہو گئے، ماتم دھاریاں شروع ہیں، جلوس گلیوں میں جاری ہو گئے۔ شاہ صاحب انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، جو ان کا آج ان کی ذمہ داری ہے وہ پڑھیں گے۔ میرا دل کر رہا ہے آج میں اس ماں کو پرسا دوں جو کربلا سے پہلے ہی اجڑ گئی تھی۔ تمہاری ہائے نکل گئی، تم رونے کے لیے آمادہ ہو گئے، تم سمجھ گئے میں کس ماں کا ذکر کر رہا ہوں۔ علی اکبر کی ماں کربلا میں اجڑی ہے، قاسم کی ماں کربلا میں اجڑی ہے، علی اصغر کی ماں کربلا میں اجڑی ہے، لیکن اس ماں کو پرسا دیں جس کا شوہر بھی مارا گیا، جس کے 2 یتیم کوفے کی گلیوں میں، کبھی کسی گلی میں جاتے کبھی کسی گلی میں۔ دعا کرو کسی کے یتیم پردیس میں اس طرح ستائے نہ جائے جیسے بی بی رقیہ کی جوڑی ستائی گئی ہے۔ عزادارو زندان میں رکھا گیا شہزادوں کو، ابن زیاد پہ اللہ دن رات لعنت کرے۔ اس ملعون نے داروغے سے کہا تھا خبردار یہ بچے میرے دشمن کے بچے ہیں، انہیں وقت پہ نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے۔ شام کے وقت 1 جام گرم پانی کا بچوں کے آگے پیش ہوتا، دونوں بھائی آدھا آدھا گلاس پی لیتے۔ ایک مرتبہ چھوٹا تڑپ کے کہنے لگا بھیا پانی تو ملتا نہیں، کھانا تو ملتا نہیں، یوں نہ کرے ہم روزہ رکھ لیں، کھانا بھی نہیں ملے گا ہماری عبادت بھی ہو جائے گی۔ بڑے نے کہا ٹھیک ہے۔ عزاداروں بچوں نے روزہ رکھا، جوان بیٹھے ہو، ماتمی بیٹھے ہو،
تمہارے گھر میں چھوٹی اولاد ہوگی، اگر کسی کا نابالغ بچہ گھر میں ضد کرے نا، اماں مجھے روزہ رکھنا ہے، ماں کہتی ہے بیٹا گرمی بڑی ہے نہ رکھ۔ جب اس کی ضد بڑھ جائے باپ کہتا ہے یوں کر آدھے دن کا روزہ رکھ لے، مگر بچہ کہتا ہے نہیں ابا مجھے سارے دن کا روزہ رکھنا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بچہ روزہ رکھے اور باپ ہو نا غریب، اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، پھر وہ قریبی دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، بھائی میرے بچوں نے پہلی بار روزہ رکھا ہے، مجھے کچھ ادھارے پیسے دے دے، میں نے بچوں کے لیے ٹھنڈا شربت بنانا ہے، میں نے بچوں کے لیے دسترخوان سجانا ہے۔ آپ مل کے کہیں بی بی رقیہ، زمانے کی مائیں روزہ دار بچوں کے لیے افطاری کا بڑا انتظام کرتی ہے۔ بی بی ذرا کوفہ میں زندان میں تیرے بچوں نے روزہ رکھا، افطاری میں کوئی ٹھنڈا پانی بھی نہیں، اجرکم اللہ۔ آزادارو ایک گرم پانی کا جام ملا، شہزادے روتے رہتے تھے، دن گزرتے گئے، راتیں گزرتی گئیں، داروغہ آتا کھانا دیتا چلا جاتا، گرم پانی دیتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ داروغہ زندان میں آیا، بڑے شہزادے نے کہا اے بندہ خدا آج تک ہم نے تجھ سے کوئی شکایت نہیں کی، تو نے جس حالت میں رکھا ہم صبر کرتے رہے، آج ذرا تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھ، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دے۔ داروغہ بیٹھا، بڑے شہزادے نے پوچھا یا شیخ مجھے بتا اتعرف عقیل ابن ابی طالب، کیا تو ابو طالب کے بیٹے عقیل کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کون نہیں جانتا، ہاشمی خاندان کو کون نہیں جانتا۔ پھر سوال کیا اتعرف جعفر ابن ابی طالب، کیا تو جعفر ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں بچوں میں جانتا ہوں۔ اب سوال ایسا کیا، جب اس نے کہا نا ہاں جانتا ہوں، بڑے شہزادے کی چیخیں نکلی۔ بڑے نے سوال کیا اتعرف علی ابن ابی طالب، کہتے ہیں ہاں علی میرا پہلا امام ہے۔ بڑے نے ماتم کرنا شروع کیا۔ داروغہ کہتے ہیں بچوں خیر تو ہے، علی کا نام لے کر رونا کیوں شروع ہو گئے؟ بچے کہتے ہیں یہ علی تیرا امام ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا پہلا امام ہے۔ رو کے کہنے لگے ہمیں پہچان، ہم اسی کے نواسے ہیں، ہم فاطمہ زہرا کے نواسے، ارے ہم مسلم کے یتیم ہیں۔ قدموں پہ گرا، ہاتھ جوڑ کے کہا معاف کرنا، نانا سے شکایت نہ کرنا۔ بچوں میں نے پہچانا نہیں تھا، میں ظلم کرتا رہا، مجھے معاف کر دو، جاؤ میری طرف سے آزاد ہو، میں اتنا ہی کر سکتا ہوں، تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آزادارو یہ آزاد ہو گئے مگر کوئی وارث نہ تھا۔ دو بچے کوفہ کے صحرا میں کبھی کسی چوک میں اکیلے جاتے، کبھی کسی گلی میں اکیلے جاتے، تقدیر حارث کے گھر میں لے آئی۔ حارث کی زوجہ مومنہ تھی، اسے معلوم تھا یہ مسلم کے شہزادے ہیں۔ دونوں شہزادوں کو گھر میں جگا دی، ٹھنڈا پانی پلایا، اچھا کھانا کھلایا اور کہنے لگی بچوں تم میرے مولا کے فرزند ہو، تم دونوں میرے مولا کی جگہ ہو، دیکھو میں تمہاری کنیز ہوں، میرا شوہر بڑا ظالم ہے، میں کوشش کروں گی شوہر سے تمہیں بچا کے رکھوں۔ دونوں شہزادوں کو حجرے میں رکھا، خود ہی اپنے کمرے میں آ گئی۔ رات کو اس کا شوہر گھر آیا، سو گیا، وہاں عالم خواب میں چھوٹے شہزادے نے اجڑی ماں کو دیکھا۔ ایک مرتبہ بیدار ہوا، بڑے بھائی کو ہلایا، بھیا میں نے ماں کو دیکھا ہے۔ رو کے کہا کیا کہتی تھی ماں؟ رو کے کہنے لگا ماں کے بال کھل گئے ہیں۔ رو رو کے کہتی ہے میرے بچوں میں اجڑ گئی ہوں، میرے بچوں تم پردیس میں کہاں ہو؟ آزادارو دونوں بچوں نے بغل گیر ہو کے رونا شروع کیا۔ رونے
کی آواز بے حیا کے کانوں میں آئی، یہ زوجہ سے کہتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ اس نے کہا ہمسایوں کے بچے ہوں گے۔ عزادارو یہ پھر سویا، ایک مرتبہ پھر اٹھا، کہنے لگا تو جھوٹ بول رہی ہے، یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے۔ رونے والوں، یہ اسی حجرے میں آیا جہاں مسلم کے یتیم تھے۔ اس ظالم نے اندھیرے میں ہاتھ پھیلانا شروع کیا، ہائے مقدر، رقیہ کی جوڑی کا ایک ہاتھ بڑے کی زلفوں، دوسرا ہاتھ چھوٹے کی زلفوں میں، بے غیرت نے ایسا تماچا مارا، رو کے کہتے تھے اماں اجرکم اللہ۔ عزادارو، اس ظالم نے شہزادوں کو رسیوں سے باندھا، ساری رات ستون کے ساتھ بندھے رہے شہزادے۔ رات کا وقت گزرتا، نیند آتی، کبھی کسی شہزادے کی گردن یوں گرتی، کبھی یوں گرتی، رات گزر گئی، صبح ہوئی، اس ظالم نے رسیوں کو کھولا، گھوڑے پہ سوار ہو گیا۔ روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، اللہ تمہاری جوڑیوں کو سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو عزادار بنائے۔ بی بی کی جوڑی کا صدقہ یہ بے غیرت گھوڑے پہ سوار ہوا، دونوں شہزادوں کو زلفوں سے پکڑا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا دوڑا رہا تھا، بچے زمین پہ رینگتے جا رہے تھے، کوئی کہتا تھا بابا، کوئی کہتا تھا اماں۔ زوجہ سامنے آ گئی، تجھے واسطہ ہے بطول کا گھر نہ اجاڑ۔ اس نے زوجہ کو زمین پہ گرایا، نہر فرات کے کنارے آ گئے۔ بے حیا نے تلوار کو میام سے نکالا، شہزادوں سے کہنے لگا کرتے اتارو۔ بڑے نے رو کے کہا ظالم، تجھے انعام چاہیے نا، ہمیں کوفہ کے بازار میں بیچ دے، ہم وعدہ کرتے ہیں یوسف سے کم قیمت پہ نہیں بکیں گے۔ یہ ظالم کہتا ہے نہیں، مجھے بادشاہ سے انعام چاہیے۔ کہتے ہیں پھر یوں کر ہمیں زندہ دربار میں لے جا۔ عزادارو، یہ بے غیرت کہتا ہے نہیں، مجھے تمہارے کٹے ہوئے سر چاہیے۔ سر کا نام سنا بچے تڑپ کے کہتے ہیں اگر مارنا ہی ہے نا، ہماری ایک منت ہے، رونے والوں تمہارا بچہ ہوتا تو کیا کہتا، مجھے ماں سے ملا دے، مجھے بہنوں سے ملا دے۔ تڑپ کے کہتے ہیں اگر مارنا ہے نا، ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے۔ عزادارو، مسلم کے یتیموں نے تیمم کیا، دریا کے کنارے نماز مکمل ہوئی۔ یہ ظالم بڑے شہزادے کے قریب آیا، کہتا ہے کرتا اتار۔ چھوٹے نے تڑپ کے کہا حیا کر، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میرے سامنے میرے باپ کو نہ مار۔ یہ ظالم چھوٹے کی جانب بڑھا، اب بڑا آ گیا، ظالم چھوٹا بھائی بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، میرے سامنے میرے بیٹے کو نہ مار۔ عزادارو، یہ شقی قلب انسان، اس نے پہلا وار بڑے کی گردن پہ کیا، سر کٹ گیا، لاشا دریا میں پھینکا۔ اب دیکھا چھوٹا شہزادہ نہیں ملا۔ راوی کہتے ہیں جدھر جدھر بڑے کا لاشا جا رہا تھا، دریا کے کنارے پہ چھوٹا بھائی تڑپ کے کہتا تھا بھیا مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ عزادارو، اس نے چھوٹے کا دامن پکڑا، گردن کٹ گئی، لاشیں دونوں دریا میں۔ مقتل کے فکرے ہیں، جب دریا میں بہائے گئے نا، دونوں بھائی بغیر سر کے فرات کے پانی میں یوں بغل گیر۔ یہ بے غیرت کٹے ہوئے سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ آخری جملہ عزادارو، جیسے دربار ابن زیاد میں پہنچا، کٹے ہوئے سر اس ظالم نے دربار میں رکھے۔ بے شک ابن زیاد بہت بڑا ظالم تھا، لعنتی تھا، مگر ایک مرتبہ کٹے سر دیکھ کے گھبرا گیا، کہنے لگا کون سا ظالم ہے جس نے بچوں کے گلے کاٹ دیے؟
حارث بے غیرت کہتا ہے میں نے کاٹے. ابن زیاد کہتا ہے تجھے حیا نہیں آیا, تو نے چھوٹے بچوں کی گردنیں کاٹ دی. اب حارث ڈر گیا. ابن زیاد نے کیا دیکھا, دونوں شہزادوں کی رخساروں پہ نیلے داغ تھے. کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے؟ بے حیا کہتا ہے مٹی کے نشان لگے. اتنا کہنا تھا. ابن ابی طالب کہتے ہیں ہاں علی میرا پہلا امام ہے. بڑے نے ماتم کرنا شروع کیا. داروغہ کہتے ہیں بچوں خیر تو ہے, علی کا نام لے کر رونا کیوں شروع ہو گئے؟ بچے کہتے ہیں یہ علی تیرا امام ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا پہلا امام ہے. رو کے کہنے لگے ہمیں پہچان, ہم اسی کے نواسے ہیں, ہم فاطمہ زہرا کے نواسے. ارے ہم مسلم کے یتیم ہیں. قدموں پہ گرا, ہاتھ جوڑ کے کہا معاف کرنا, نانا سے شکایت نہ کرنا. بچوں میں نے پہچانا نہیں تھا, میں ظلم کرتا رہا, مجھے معاف کر دو. جاؤ میری طرف سے آزاد ہو, میں اتنا ہی کر سکتا ہوں, تمہیں آزاد کر دوں گا. آزادارو یہ آزاد ہو گئے مگر کوئی وارث نہ تھا. 2 بچے کوفہ کے صحرا میں کبھی کسی چوک میں اکیلے جاتے, کبھی کسی گلی میں اکیلے جاتے. تقدیر حارث کے گھر میں لے آئی. حارث کی زوجہ مومنہ تھی, اسے معلوم تھا یہ مسلم کے شہزادے ہیں. دونوں شہزادوں کو گھر میں جگا دی, ٹھنڈا پانی پلایا, اچھا کھانا کھلایا اور کہنے لگی بچوں تم میرے مولا کے فرزند ہو, تم دونوں میرے مولا کی جگہ ہو. دیکھو میں تمہاری کنیز ہوں, میرا شوہر بڑا ظالم ہے, میں کوشش کروں گی شوہر سے تمہیں بچا کے رکھوں. دونوں شہزادوں کو حجرے میں رکھا, خود ہی اپنے کمرے میں آ گئی. رات کو اس کا شوہر گھر آیا, سو گیا. وہاں عالم خواب میں چھوٹے شہزادے نے اجڑی ماں کو دیکھا. ایک مرتبہ بیدار ہوا, بڑے بھائی کو ہلایا, بھیا میں نے ماں کو دیکھا ہے. رو کے کہا کیا کہتی تھی ماں؟ رو کے کہنے لگا ماں کے بال کھل گئے ہیں. رو رو کے کہتی ہے میرے بچوں میں اجڑ گئی ہوں, میرے بچوں تم پردیس میں کہاں ہو؟ عزادارو دونوں بچوں نے بغل گیر ہو کے رونا شروع کیا. رونے کی آواز بے حیا کے کانوں میں آئی. یہ زوجہ سے کہتا ہے یہ بچے کون ہیں؟ اس نے کہا ہمسایوں کے بچے ہوں گے. عزادارو یہ پھر سویا, ایک مرتبہ پھر اٹھا, کہنے لگا تو جھوٹ بول رہی ہے, یہ آواز میرے گھر سے آ رہی ہے. رونے والو یہ اسی حجرے میں آیا جہاں مسلم کے یتیم تھے. اس ظالم نے اندھیرے میں ہاتھ پھیلانا شروع کیا. ہائے مقدر, رقیہ کی جوڑی کا ایک ہاتھ بڑے کی زلفوں, دوسرا ہاتھ چھوٹے کی زلفوں میں. بے غیرت نے ایسا تماچا مارا, رو کے کہتے تھے اماں اجرکم اللہ. عزادارو اس ظالم نے شہزادوں کو رسیوں سے باندھا, ساری رات ستون کے ساتھ بندھے رہے شہزادے. رات کا وقت گزرتا, نیند آتی, کبھی کسی شہزادے کی گردن یوں گرتی, کبھی یوں گرتی. رات گزر گئی, صبح ہوئی, اس ظالم نے رسیوں کو کھولا, گھوڑے پہ سوار ہو گیا. روایت نہ ہوتی میں نہ پڑھتا, میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں. اللہ تمہاری جوڑیوں کو سلامت رکھے, اللہ تمہارے بچوں کو آزادار بنائے. بی بی کی جوڑی کا صدقہ یہ بے غیرت گھوڑے پہ سوار ہوا, دونوں شہزادوں کو زلفوں سے پکڑا, گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑا دوڑا رہا تھا, بچے زمین پہ رینگتے جا رہے تھے. کوئی کہتا تھا بابا, کوئی کہتا تھا اماں. زوجہ سامنے آ گئی, تجھے واسطہ ہے بطول کا گھر نہ اجاڑ. اس نے زوجہ کو زمین پہ گرایا, نہر فرات کے کنارے آ گئے. بے حیا نے تلوار کو میام سے نکالا, شہزادوں سے کہنے لگا کرتے اتارو. بڑے نے رو کے کہا ظالم تجھے انعام چاہیے نا,
ہمیں کوفہ کے بازار میں بیچ دے، ہم وعدہ کرتے ہیں یوسف سے کم قیمت پہ نہیں بکیں گے۔ یہ ظالم کہتا ہے نہیں مجھے بادشاہ سے انعام چاہیے، کہتے ہیں پھر یوں کر ہمیں زندہ دربار میں لے جا۔ ازادارو یہ بغیرت کہتا ہے نہیں مجھے تمہارے کٹے ہوئے سر چاہیے۔ سر کا نام سنا بچے تڑپ کے کہتے ہیں اگر مارنا ہی ہے نا ہماری ایک منت ہے، رونے والوں تمہارا بچہ ہوتا تو کیا کہتا، مجھے ماں سے ملا دے، مجھے بہنوں سے ملا دے۔ تڑپ کے کہتے ہیں اگر مارنا ہے نا ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے۔ ازادارو مسلم کے یتیموں نے تیمم کیا، دریا کے کنارے نماز مکمل ہوئی۔ یہ ظالم بڑے شہزادے کے قریب آیا، کہتا ہے کرتا اتار۔ چھوٹے نے تڑپ کے کہا حیا کر، بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، میرے سامنے میرے باپ کو نہ مار۔ یہ ظالم چھوٹے کی جانی بڑھا، اب بڑا آ گیا، ظالم چھوٹا بھائی بیٹوں کی جگہ ہوتا ہے، میرے سامنے میرے بیٹے کو نہ مار۔ ازادارو یہ شقی قلب انسان اس نے پہلا وار بڑے کی گردن پہ کیا، سر کٹ گیا، لاشا دریا میں پھینکا۔ اب دیکھا چھوٹا شہزادہ نہیں ملا، راوی کہتا ہے جدھر جدھر بڑے کا لاشا جا رہا تھا دریا کے کنارے پہ چھوٹا بھائی تڑپ کے کہتا تھا بھیا مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ آزادارو اس نے چھوٹے کا دامن پکڑا، گردن کٹ گئی، لاشیں دونوں دریا میں، مقتل کے فکرے ہیں۔ جب دریا میں بہائے گئے نا دونوں بھائی بغیر سر کے فرات کے پانی میں یوں بغل گیر۔ یہ بغیرت کٹے ہوئے سر لے کے ابن زیاد کے دربار میں آیا۔ آخری جملہ آزادارو، جیسے دربار ابن زیاد میں پہنچا کٹے ہوئے سر اس ظالم نے دربار میں رکھے۔ بے شک ابن زیاد بہت بڑا ظالم تھا، لعنتی تھا، مگر ایک مرتبہ کٹے سر دیکھ کے گھبرا گیا، کہنے لگا کون سا ظالم ہے جس نے بچوں کے گلے کاٹ دیے؟ حارث بے غیرت کہتا ہے میں نے کاٹے۔ ابن زیاد کہتا ہے تجھے حیا نہیں آیا، تو نے چھوٹے بچوں کی گردنیں کاٹ دی۔ اب حارث ڈر گیا۔ ابن زیاد نے کیا دیکھا، دونوں شہزادوں کی رخساروں پہ نیلے داغ تھے، کہنے لگا یہ کیا ہوا ہے؟ بے حیا کہتا ہے مٹی کے نشان لگے، اتنا کہنا تھا